انشاءاللہ مختلف جمعوں میں ہم قربانی کے مختلف مسائل، فضائل، احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قائم کردہ یہ سلسلہ اچھے انداز میں پائے تکمیل کو پہنچ سکے اور ہم اللہ کی طرف سے پورے اجر کے مستحق ہوں۔ معزز سامعین، عبادت چاہے جو بھی ہو، ان کے مسائل کو سیکھنا سمجھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ جب تک انسان بالخصوص مسلمان کسی کام کی حقیقت اور شریعت کی طرف سے جاری کردہ احکامات کا صحیح علم نہیں رکھتا ہوگا تو اس عبادت کو درست انداز میں ادا نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا معاملہ چاہے جو بھی ہو، مسائل کا سیکھنا بے حد ضروری ہے، چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جاری کردہ احکامات میں سے ایک حکم قربانی بھی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ جمعوں کے اندر قربانی کے باقاعدہ مسائل کی طرف ہم بڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے، جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا کہ بعض اوقات قربانی کرنے والوں کی دو طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے مسلمانوں میں قربانی کے حوالے سے، ایک وہ جو قربانی نہیں کرتے، ایک وہ جو کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے ہیں ان کے اندر بھی دو طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جس پر واقعتاً قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب جس چیز کو شریعت نے لازم نہیں کیا، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ شرعی فقیر ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہی کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے، لیکن در حقیقت ہوتی ہے، تو گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایک واجب ان کے ذمے قضا رہتا ہے، اور کرنے والوں کے اندر بھی مختلف انواع پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جو کرتے تو ہیں قربانی، لیکن انداز یہ ہوتا ہے کہ جی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کر دی۔ اب گھر میں بعض اوقات کسی ایک پر قربانی واجب ہوتی ہے، بعض اوقات الگ الگ فردوں پہ الگ الگ قربانیاں واجب ہوتی ہیں، تو اب ایک کی طرف جب پوری مطلقاً قربانی کر دی پورے گھر کی طرف سے ایک، تو نہ وہ اس کی ہوئی نہ اس کی ہوئی، یعنی کسی کی بھی قربانی نہ ہوئی۔ تو لہٰذا جس کی ذمہ قربانی تھی اپنی جگہ پر برقرار ہے، حالانکہ پوری گائے قربان کر چکا ہے۔ یا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ جی ایک سال والد کے نام سے، ایک سال والدہ کے نام سے، ایک سال بیٹے کے نام سے، ایک سال بیٹی کے نام سے۔ اب جو قربانی واجب ہے وہ پتہ چلا صرف والد صاحب کے نام پر ہے، تو جس سال والد صاحب کے نام سے قربانی ہو گئی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس سال والدہ کے نام سے قربانی کر دی، حالانکہ قربانی تو واجب تھی صرف والد پر ہی، والدہ تو صاحب نصاب نہیں تھی، تو والدہ کی طرف سے نفلی ہو گئی، ثواب پا گئیں، لیکن والد کی ذمہ جو واجب تھا وہ ادا ہی نہ ہوا۔ ایسی بیٹے کی طرف سے کر دی، حالانکہ اس پہ قربانی تھی ہی نہیں، تو والد کا واجب اپنی جگہ پر باقی رہا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جی قربانی تو درست انداز میں کر لیتے ہیں، لیکن پھر تقسیم کے وقت غلطیاں کرتے ہیں، تو الغرض تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، ذکر کریں گے کبھی جب اگلے جمعوں کے اندر اس کا موقع آئے گا اپنے وقت پر۔ تو یہ جو غلطیاں ہیں، ہم محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان عبادات کا فائدہ ہمیں اس حال میں نہیں پہنچ رہا ہوتا جس طرح پہنچنا چاہیے۔ بعض اوقات تو بالکل رد ہو جاتی ہے، بعض اوقات ثواب میں کمی آ جاتی ہے، بعض اوقات بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہم اس وقت سمجھیں گے جب ہمیں صحیح احکامات معلوم ہوں گے۔ جب تک ہمیں صحیح طریقے سے احکامات کا علم نہیں ہوگا تو ہم کیسے رب تعالیٰ کی بندگی کو درست انداز میں کر سکتے ہیں؟ تو ان مسائل کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ اب ہماری آئندہ جمعوں میں گفتگو ہوگی کہ باقاعدہ طور پر ہم قربانی کے مسائل کے حوالے سے ایک ایک کر کے درجہ بدرجہ ہر چیز کو سمجھیں گے کہ قربانی کے جانور کون سے ہوتے ہیں، ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، قربانی کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس پر قربانی واجب ہے کس پر نہیں ہے، کس حالت میں قربانی واجب ہے کس حالت میں قربانی نہیں ہے، جس پر واجب ہے اس کی طرف سے ہو تو پھر کیا ہوگا، جس پر واجب نہیں ہے وہ کرے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا، کوئی جانور خرید کر آ گیا، جانور چوری ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا،
یہ تمام تر مسائل ہمیں سمجھنا ضروری ہیں۔ پھر اگر قربانی ہو گئی ہے، اب گوشت کی تقسیم ہمیں کس انداز میں کرنی ہے، قربانی میں کن کن لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں، کون سا وہ شخص ہے کہ اگر جسے قربانی کے حصے میں شامل کر لیا جائے، 7 حصے ہوتے ہیں گائے کے، تو پتہ چلا کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، سب کی قربانی ختم ہو گئی، تو وہ کون سے اشخاص ہیں، کس مذہب سے ان کے تعلقات ہیں، تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ درجہ بدرجہ ان سب کے اوپر باقاعدہ طور پر اب کلام ہوگا۔ اگلے جمعے سے تمہیدی گفتگو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نہ ہوں، تاکہ ہم 20-25 منٹ کے وقفے کے اندر کثیر چیزوں کو سمجھ سکیں، کیونکہ یہ مسائل سمجھنے ضروری ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم صحیح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ فریضے بھی ادا کر پائیں گے۔